بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کا ایک جز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میرے محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو۔ محبت کے معنی اور اس کی اقسام۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت قلب کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اس تصور سے کہ اس میں کوئی کمال ہے۔ پھر میلان و جھکاؤ کبھی ایسی چیز کی طرف ہوتا ہے جس میں انسان اپنے حواس سے لذت محسوس کرتا ہے اور اسے حسین سمجھتا ہے، جیسے حسن صورت، حسن صوت وغیرہ، اور کبھی ایسی چیز کی جانب میلان قلب ہوتا ہے جس کی لذت باطنی وجوہی کمالات کی بنا پر عقل سے معلوم ہوتی ہے، جیسے صلحاء، علماء اور فضلاء کی محبت مطلقہ، یعنی بدون تصور جلب منفعت یا دفع مضرت، اور کبھی محبت کسی احسان کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس نے کسی سخت تکلیف و مصیبت کے وقت احسان کیا۔ محبت کے غیر اختیاری ہونے کا اشکال۔ ان تعریفات سے صاف ظاہر ہے کہ محبت قلب کے میلان اور جھکاؤ کو کہتے ہیں، اور یہ طبیعی ہے کیونکہ کچھ اسباب ایسی ہوتی ہے کہ انسان بھی اختیار مائل ہو جاتا ہے۔ انسان کی اختیارات کو دخل نہیں ہوتا، جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد و اقارب کی محبت اور مألوفات طبعیہ کی محبت طبعی وغیرہ غیر اختیاری چیز ہیں، اور کسی انسان کو غیر اختیاری شے کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تکلیف ہمیشہ اختیاری امور پر ہوتی ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے، محدثین اعظام و شراح بخاری سے یہ منقول ہے کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں: محبت طبعی یعنی غیر اختیاری، محبت عقلی، محبت ایمانی۔ یہ آخری دونوں محبت اختیاری ہیں۔ یہاں حدیث شریف میں یہی محبت عقلی اور ایمانی مراد ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حب عقلی اور حب ایمانی جب تک غالب نہ ہو جائے اس وقت تک کامل مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حب عقلی کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ کوئی چیز طبعی طور پر گران معلوم ہو، لیکن عقل کا تقاضا ہے کہ تمام چیزوں پر اسی کو ترجیح دی جائے، جیسا کہ مریض کو کڑوی دوا سے طبعی طور پر نفرت ہوتی ہے، مگر عقلاً چونکہ اس سے تندرستی حاصل ہوتی ہے اس لیے بروئے عقل پیتا ہے۔ یا مثلاً کسی کو ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کہا تو طبعاً کوئی نہیں چاہتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کاٹا جائے، لیکن جب عقل کا حکم ہوتا ہے کہ اگر آپریشن نہ کیا گیا تو دوسرے اعضاء بھی متاثر اور معوق ہو جائے گی، تو ڈاکٹر کو بڑی بڑی رقمیں دے کر آپریشن کراتا ہے۔ بس یہ آپریشن کی خواہش محبت عقلی ہے۔ تو چونکہ حب عقلی میں نفع و نقصان پر نظر ہوتی ہے، اس لیے عقل ما فیہ المنفعت کو ہمیشہ ترجیح دے گی۔ پس عقل کا تقاضا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت میں دائمی اور ابدی نفع ہے، اس لیے دنیا کی تمام چیزوں سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہو۔ اس دنیا میں جتنے بھی محبت کے اسباب ہیں وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اسباب محبت۔ ارباب عقل کا اس پر اتفاق ہے کہ محبت کے اسباب 4 ہیں۔ نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، نمبر 3 قرابت، نمبر 4 احسان۔ ان میں سے جب کوئی سبب پایا جائے گا تو محبت پائی جائے گی، اور یہ واضح رہے کہ تب یہ محبت بھی انہی اسباب میں دائر و محصور ہے۔ نمبر 1 جمال۔ محبت کا ایک سبب جمال ہے، یعنی ظاہری حسن و خوبصورتی باعث محبت ہے، جیسا کہ شیرین و فرحاد اور لیلی و مجنون کے واقعات شاہد ہے۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ دلیل ہے کہ حسن و جمال باعث محبت ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کسی درجہ کا تھا۔ خالق جمال نے جو محبت جمال دی ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اپنے محبوب کو کس قدر سنوارا تھا۔ دیکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے سنیے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ منور اور حسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر صاف شفاف اور حسین و خوبصورت تھے کہ گویا چاند میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن ڈالا گیا ہے۔ شمائل ترمذی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کی ظلمت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی میں سوئی تلاش کی۔ علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ ہر شخص یہ اعتقاد رکھنے کا مکلف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک جن اوصاف جمیلہ کے ساتھ متصف ہے، کوئی دوسرا ان اوصاف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا، اور یہ محض اعتقادی چیز نہیں ہے۔ سیر، احادیث اور تواریخ کی کتابیں اس سے لبریز ہیں کہ حق تعالی نے کمالات باطنیہ کے ساتھ جمال ظاہری بھی علی الوجہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو شعر منقول ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتے تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاٹ دیتے۔ قصائد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرنا بالتقطیع الصدور علی الید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر مذکور پر ممکن ہے کسی کو یہ اشکال پیدا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر قلوب تو درکنار کسی نے ہاتھ بھی نہ کاٹے۔ جواب یہ ہے اس شخص کو پیدا ہو سکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاننے ساروں کے واقعات اور کارناموں سے ناواقف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے والوں کے واقعات اس قدر کثرت سے ہے کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ کسی جوان عورت کا کسی خوبصورت جوان مرد پر عاشق ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ ما فوق العادت امریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچوں سے بوڑھوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر حیوانات نے جانیں قربان کی، نباتات اور جمادات نے عشق مظاہرے کی، عورتوں اور بچوں کے جان نثاری کے واقعات کی فہرست بہت طویل ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، جن میں سے 63 اپنے ہاتھ مبارک سے قربان کی اور بقیہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا۔ ان اونٹوں کو قربانی کے لیے ایک پاؤ باندھ کر ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نحر کرنے کے لیے ہاتھ میں نیزہ تاما تو یہ اونٹ اس خواہش میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیزہ سب سے پہلے اس کے سینے پر آئے، ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے۔ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدے نے کانے میں گر کر جان دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آخر کار بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ استوانہ حنانہ کا واقعہ مشہور ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں ان پتھروں کو خوب پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے اور مجھ سے کلام کیا کرتے۔ نمبر 2، کمال۔ محبت کا دوسرا سبب کمال ہے، یعنی باطنی حسن و جمال۔ یہ بھی محبت کا ایک عظیم سبب ہے۔ مشہور مقولہ ہے، کسب کمال کنتا عزیز جہاں شو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام حبشی تھے، لیکن کمال ہی کی وجہ سے محبوبی خلائق بنی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، یعنی بلال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ہم سب پیدا ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اکثر مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی تقلید کرتے ہیں اور باعث فخر و سعادت سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی قرابت یا رشتہ داری نہیں۔ ظاہر ہے کہ محبت کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ با کمال تھے، علی ھذا القیاس ائمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین سے، جو ہمیں محبت ہے اور بلا شبہ غیر اختیاری محبت ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ یہ حضرات با کمال تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مقدسہ میں تو تمام انسانی کمالات موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کمال عقل۔ نسخ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا کمال علم ہے۔ جس مخلوقات میں جتنی کمالات ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکمل الکملا ہونا ظاہر ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں ایک بزرگ سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے حق کی 100 حصے کی ہے، 99 حصے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی اور ایک حصہ تمام مخلوقات پر منقسم فرمایا۔ ایک ہندو کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکمل ہونے کا اعتراف۔ کتبی سیر و تواریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمالات کا اعتراف تو سارے قوموں نے کیا ہے۔ مخالفین اسلام نے کتابیں لکھی ہیں، چنانچہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے شہر پٹنہ سے مشہور واعظ اسلام ماسٹر حسن علی صاحب نوری اسلام ایک رسالہ نکالتے تھے۔ اس میں انہوں نے اپنے ایک ہندو تعلیم یافتہ دوست کی رائے لکھی ہے۔ اس نے ایک دن ماسٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کامل انسان تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا، تم کیوں کر پیغمبر اسلام کو دنیا کا کامل ترین انسان جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ کو ان کی زندگی میں بیک وقت اس قدر متضاد اور متنوع اوصاف نظر آتے ہیں جو کسی انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا کر کے نہیں دکھائے۔ وہ بادشاہ ایسا ہو کہ ایک پورا ملک اس کی مٹی میں ہو، ایسا ہو کہ خزانے کے خزانے نے اونٹوں پر لدی ہوئی اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہو، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو اور کئی وقت اس پر پاخے گزر جاتے ہوں، سپہ سالار ایسا کہ مٹی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غرق آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہوا ہو، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پرجوش جان نثاروں کے ہمر کعبی کے صلح نامے پر دستخط کر دیتا ہوں، شجاع اور بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہو، اور نرم دل ایسا کہ اس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو، بتعلق ایسا کہ عرب کے ذرے ذرے کو اس کو فکر، بیوی بچوں کی اس کو فکر، غریب و مفلس مسلمانوں کی اس کو فکر، خدا کو بولی ہوئی دنیا کی سدار کی اس کو فکر، غرض سارے سنسار کی اس کو فکر، اور بے تعلق ایسا کہ خدا کے سوا کسی کی اس کو یاد نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش۔ اس نے کبھی اپنے ذات کے لیے اپنے برا کہنے والوں سے انتقام نہیں لیا،
اور اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کی اور ان کا بھلا چاہا، لیکن خدا کے دشمنوں کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا اور حق کا راستہ رکنے والوں کو ہمیشہ جہنم کی دھمکی دیتا رہا اور عذاب الہی سے ڈراتا رہا۔ عین اس وقت جب اس پر ایک تیغ زن سپاہی کا دھوکہ ہوتا ہو، وہ ایک شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہے۔ عین اس وقت جب اس پر کشور کا کشا فاتح کا شبہ ہو، وہ پیغمبرانہ معصومیت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ عین اس وقت جب ہم اس کو شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں، وہ کھجور کا تکیہ لگائے خالی چٹائی پر محو خواب نظر آتا ہے۔ عین اس دن جب عرب کے اطراف سے اس کے صحن مسجد میں مال و اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے اہل بیت میں فاقے کی تیاری ہو رہی ہو۔ عین اس عہد میں جب لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں لونڈے اور غلام بن کر بھیجے جا رہے ہو، فاطمہ بنت رسول اپنے ہاتھوں کا چھالا اور سینہ کا داغ باپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ چکی پیستی پیستی اور مشکیزہ برتے برتے ہاتھ اور سینہ پر پڑ گیا تھا اور ایک خادمہ کی درخواست کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اب تک صبح کے غریبوں کا انتظام نہیں، فاطمہ بدر کی یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں۔ نمبر 3، قرابت۔ محبت کا تیسرا سبب قرابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہے اور ارشاد خداوندی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس اور ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے، اسی نور عظیم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے۔ آفتاب نبوت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ بنابراین مومن من حیث ہو مومن اگر اپنی حقیقت سمجھنے کے لیے حرکتی فکری شروع کریں تو اپنی ایمانی ہستی سے بیشتر اس کو پیغمبر علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہماری ہستی سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، اور اگر اس روحانی تعلق کی بنا پر کہہ دیا جائے کہ مومن کے حق میں نبی بمنزل باپ کے ہیں بلکہ اس سے بھی بمراتب بڑھ کر ہے تو بالکل بجا ہوگا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اور حضرت ابی بن کعب وغیرہ کی قرات میں آیت کریمہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کے ساتھ وہو اب لہم کا جملہ ایسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ باپ بیٹے کے تعلق میں غور کرو تو اس کا حاصل یہی نکلے گا کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ کے جسم سے نکلا ہے اور باپ کی تربیت و شفقت طبعی اوروں سے بڑھ کر ہے، لیکن نبی اور امتی کا تعلق اس سے بڑھ کر ہے، اور یقیناً امتی کا روحانی اور ایمانی وجود نبی کی روحانیت کی کبریٰ کا ایک پرتو اور ظل ہوتا ہے، اور جو شفقت و تربیت نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہے، ماں باپ تو کیا تمام مخلوق میں اس کا نمونہ نہیں مل سکتا۔ باپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی عارضی حیات عطا فرمائی تھی، لیکن نبی کی طویل ابدی اور دائمی حیات ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وہ ہمدردانہ اور خیرخواہانہ شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود ہمارا نفس بھی اپنے نہیں کر سکتا۔ اس لیے پیغمبر کو ہمارے جان و مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی نائب ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے جان و مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا جتنا نبی کا چلتا ہے، اپنے جان دہکتی آگ میں ڈالنا جائز نہیں، اور اگر نبی حکم دے دے تو جان قربان کرنا فرض اور انتہائی سعادت ہے۔ انہیں حقائق پر نظر کرتے ہوئے احادیث میں فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک باپ بیٹے اور سب آدمیوں کی بلکہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ نمبر 4، احسان۔ محبت اور تعلق کا چوتھا سبب احسان ہے۔
مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان غلام ہے احسان کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن کن احسانات کو شمار کیا جائے، دنیا سے لے کر آخرت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہم اہل ایمان پر اور سارے کائنات پر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے وقت پوری دنیا بھی انتہا ابتذال میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت سے بالکل دور، قتل و غارت گری، سود خوری و زناکاری غرض انسانی دنیا میں وحشت و بربریت کے سیلاب امڈی ہوئی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معاصی و جرائم کی بیخ کنی کی، حیوانوں کو انسان بنایا اور انسانیتی کبریٰ کا سبق دے کر معلم خلائق بنایا۔ یہ کتنا بڑا عظیم الشان احسان ہے جس کے نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتے۔ امم سابقہ پر جو سخت احکامات تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے منسوخ کر دی گئی۔ مثلاً بغیر مسجد کی نماز نہ ہوتی تھی، غنائم کی حرمت، بلا قطع طہارت حاصل نہ ہونا، زکوٰۃ میں مال کا چوتھائی وغیرہ وغیرہ۔ امم سابقہ پر جو سخت سزائیں تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے مرتفع کر دی گئی۔ مثلاً بلا قتل توبہ قبول نہ ہوتی تھی، اگر کوئی رات کو چھپ کر گناہ کرتا تو صبح کو اپنے مکان کے دروازے پر لکھا ہوا پاتا، پورے قوم کا مسخ و خسف وغیرہ۔ اور کائنات عالم کی ساری قوموں کا اتفاق ہے کہ انسان میں جب تک انسانیت اور انسانی شرافت ہے وہ احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہے۔ احسان فراموشی کفار و مشرکین بھی انتہائی مذموم سمجھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے، جو قریش مکہ میں بڑے معزز اور ذی اثر شخص تھے، اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوران گفتگو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس مختلف قوموں کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہ لوگ معمولی مصیبت میں دیکھیں گے تو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر جلال آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں عروہ کو گالی دے کر یہ فرمایا، کیا ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جواب میں عروہ کہتا ہے کہ ابوبکر، اگر مجھ پر آپ کا احسان نہ ہوتا تو میں جواب دیتا، یعنی صرف احسان کی وجہ سے زبان روک لی، اور صرف انسان ہی پر موقوف نہیں بلکہ بعض حیوانات بھی احسان کی وجہ سے جھکنے لگتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان اسباب میں سے ہر ایک سبب موجب محبت ہے، تو اگر کسی ایک ذات میں محبت کی یہ سارے اسباب موجود ہو تو کتنی محبت ہونی چاہیے۔ بس اس سے صاف معلوم ہوا کہ بتقاء قضائے عقل سلیم کے علاوہ فطری اور طبعی طور پر بھی سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام کی زندگی ناطق و شاہد ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کے چند شواہد و نمونے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری اور ان کی شہادت کا واقعہ مشہور ہے، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 425 میں بھی موجود ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں نصر الباری شرح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 152 کے۔ اولاً تو ان کو گرفتار پھر قید کیا گیا۔ اشہر حرم کے ختم ہونے کے بعد ان کو حرم سے باہر نکالا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ کہا، مجھ کو کسی شے کی نہ حاجت ہے نہ رغبت ہے، فقط حب نبی کا ذوق ہے، شوق عبادت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنے مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعت بہت اطمینان سے پڑھ کر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہو
تو 2 رکعت اور پڑھتا، اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے۔ عین سولی کے وقت کسی کافر نے قسم دے کر یہ پوچھا کہ خبیب، تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے اور تم کو چھوڑ دے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے جان کی فدیہ میں ایک کانٹا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھبی۔ نمبر 2، اسی طرح حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے وقت ابو سفیان نے پوچھا کہ زید، قسم کھا کر کہو، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تمہاری جگہ ہوتے اور تم اپنے گھر ہوتے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہے وہی ان کی ایک کانٹا بھی چھپے۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھیوں کی جتنے ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ قال ابو سفیان، ما رأیت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں مال، اولاد، والدین اور پیاس میں سرد پانی سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ نمبر 4، ایک انصاری خاتون کے باپ، بھائی اور شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ باری باری اس خاتون کو ان حادثوں کی خبر ملتے رہے۔ ہر بار صرف یہ پوچھتی جاتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر ہیں۔ اس خاتون نے کہا، رونی ہے، مجھے چہرہ انور دکھلا دو۔ اس نے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھی، کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے بعد تمام مصیبتیں حقیر ہیں۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ایک باغ میں تھے۔ کس نے آ کر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر دی، فوراً آنکھیں بند کر لی اور بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا، خدایا، جن آنکھوں سے میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا ہے، اب ان سے کسی دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، مجھ سے میری بصارت لے لیں۔ چنانچہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ نمبر 6، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق مشہور ہے کہ جب انہیں اطلاع پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام دندان توڑ لے، کیونکہ معین و دندان مبارک معلوم نہ ہو سکا تھا۔ ان تمام واقعات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت عقلی و ایمانی تھی، وہ محبت طبعی پر بدرجہ جہاں غالب ہو کر محبت عشقی کے درجے کو پہنچتی ہوئی تھی۔ اور عشق کا حال یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان جیسے محبت کی توفیق عطا فرمائی جس طرح ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور ان کی پیروی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیوز اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس طرح اس چینل پر آپ سب لوگوں کو اس سے بہتر ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو ہمیں سپورٹ کرو گے تو ہم آپ کے لیے لائیں گے اس طرح مزید اچھی ویڈیوز جس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ چینل سنت حبیب جو سب سے بڑی چینل ہے یوٹیوب پر، ان کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر کے ہمیں حوصلہ افزائی دے کر مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کی ملے گی۔ والسلام، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔